ایک بزرگ کے ہاں تقریباً 8 ایکڑ رقبہ تھا۔ انہوں نے سوچا یہاں کھیرے لگاتے ہیں۔ اس میں سے 6 ایکڑ زمین تو بالکل تیار تھی، 2 ایکڑ زمین پر چاول لگے ہوئے تھے، یعنی دھان کی فصل کاشت کی ہوئی تھی۔ اگر اس کو کاٹنے میں دیر ہو جائے تو اس میں پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اب وہ خشک ہی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے 6 ایکڑ زمین پر تو کھیرا لگا دیا۔ ادھر 2 ایکڑ کو دیکھتے تو دل دکھتا، اگر یہ فصل تو لیٹ ہو گئی۔ دعائیں روز مانگتے تھے یہ پانی خشک ہو جائے، لیکن پانی تو اپنے حساب سے خشک ہوتا ہے۔ اب وہ 6 ایکڑ کی فصل نکلنا بھی شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے بعد پانی والی زمین بھی خشک ہوتے ہوتے وتر والی حالت میں آ گئی۔ انہوں نے اس میں بھی بیج ڈال دیا۔ اب وہ بیج جرمینیٹ تو ہو گیا لیکن بڑھ نہیں رہا تھا۔ 6 ایکڑ کی فصل پھل دینے کی پوزیشن میں آ گئی، لیکن وہ 2 ایکڑ جو تھے ان میں پودے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ سب نوجوان سمجھنے لگے ان 2 ایکڑوں میں ہمارا پھل ضائع ہو گیا، اب فصل خراب ہو گئی۔ تو ان بزرگوں نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا، دیکھو ہم مکلف ہیں کوشش کرنے کے، اگلے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس بات سے ان کے سر پہ جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ریلیکس ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب 6 ایکڑ والے کھیرے تیار ہوئے تو مارکیٹ میں اس کی پرائس کم ہو گئی۔ اتنی فصل نکل رہی تھی مگر پیسہ نہیں مل رہا تھا، پوری بوری 100 روپے کی۔ اب وہ حیران کہ جس فصل کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے، جس فصل کو دیکھ کر خوشیاں مناتے تھے، جس فصل پر اتنا بھروسہ کر رکھا تھا اتنی بڑی آمدنی ہوگی، اس کی ایک بوری 100 روپے کی بک رہی تھی، گویا نکل ہی کچھ نہیں رہا تھا۔ تو نوجوانوں پر تو شدید مایوسی کی کیفیت ہوگی۔ 1 مہینہ اس طرح گزرا۔ اب جب وہ 6 ایکڑ والی فصل ختم ہو گئی تو رکی ہوئی 2 ایکڑ والی فصل نے بڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان، اس فصل پر ایسے وقت میں پھل لگا جب مارکیٹ میں کھیرا نہیں تھا، چنانچہ پرائس شوٹ کر گئی، یعنی قیمت ایک دم بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک بوری 800 روپے کی بکنے لگی۔ دونوں ایکڑ سے اتنی انکم ہوئی کہ پہلے 6 ایکڑ کی آمدنی ان 2 ایکڑ کی آمدنی سے کم تھی۔ تو ان بزرگوں نے ان نوجوانوں کو بیٹھ کے سمجھایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتا ہوں، نفع کے نقشوں میں سے تمہارے لیے نقصان نکال دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں تو عزتوں کے نقشے میں سے ذلت نکال دیتا ہوں، اگر چاہتا ہوں تو ذلت کے نقشوں میں سے تمہارے لیے عزت نکال دیتا ہوں۔ تو معاملات کس کے اختیار میں ہوئے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوئے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو نہ چھوڑیں۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے جی گھاک نہیں آئیں گے۔ اب اس بندے کو اللہ کی طرف سے رزق ملنے پر یقین نہیں ہے، دکان پر یقین بنا ہوا ہے، اس کی دکان اس کے لیے بت بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو نماز کے وقت میں کام روک کر پہلے نماز ادا کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب انسان کا یقین چیزوں پر ہوتا ہے تو پھر وہ اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان قوی ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔